الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معزز خواتین، ہم چند نشستوں میں اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج گویا اس کی ایک تمہیدی گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میری یہ جو گفتگو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے، خصوصاً کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں کے لیے، سیاسیات سے، پولیٹیکل سائنس سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، اور اسلامی ریاست کے حوالے سے جاننے والوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ اسلامی فلاحی ریاست کا جب نام آتا ہے اور جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، خلافت علی منہاج النبوہ کی بات کرتے ہیں، حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام سیاست کی بات کرتے ہیں، تو فوراً ہی ذہنوں میں کچھ منفی سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے انشاءاللہ کہ ان منفی سوالات کو ایڈریس کریں اور ذہنوں کو صاف کر کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جب اسلامی ریاست کی بات آتی ہے تو ذہن 1400 سال پہلے چلا جاتا ہے اور عرب کہ اس معاشرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ قبائلی معاشرہ تھا اور اس میں کوئی سسٹم موجود نہیں تھا۔ وہاں پر قبائل منتشر حیثیت سے رہتے تھے، کسی مرکزی حکومت کا وجود موجود نہیں تھا، کوئی آرمی موجود نہیں تھی، کوئی بیوروکریسی موجود نہیں تھی، کوئی ٹیکسیشن کا سسٹم موجود نہیں تھا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم لیس معاشرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی جدوجہد کے بعد اس پورے عرب کے معاشرے کو نہ صرف مسخر کیا بلکہ اس میں ایک سادہ طرز حکومت وہ تشکیل دیا۔ تو آج کے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء ہیں اور آج کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تازہ یعنی سادہ جو طرز حکومت تھا، کیا وہ آج کے مسائل کا حل ہے اور کیا وہ آج پریکٹیکیبل ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میری ٹیچر نے بھی ایک دن مجھ پر ہی یہ سوال چڑھ دیا کہ از 7th century اسلام از اپلیکیبل اور پریکٹیکیبل نا؟ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے عرب کے معاشرے میں جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ ہم کیسے آج اس کو یہاں نافذ کر سکتے ہیں، جبکہ سسٹمز بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ ریاست کی جو تشکیل ہے وہ خود بہت سارے مدارج طے کر چکی ہے اور اسٹیٹ کرافٹ کا ایک پورا علم وجود میں آ چکا ہے اور نظام جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا سوال ذہن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کا نظام، سیاسی نظام ہے بھی تو وہ کتنی دیر چلا؟ خلفائے راشدین کے جو دور ہے وہ 30 سال تک ہے، اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد یہ سسٹم وہ ڈیریل ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کوئی سیاسی نظام ہے تو وہ سیاسی نظام شاید قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محض 3 سال تک چلا اور اس کے بعد وہ ڈیریل ہو گیا۔ یہ ایک سوال ہے اور اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ تیسرا سوال اسلام کی جو شریعت ہے اور شریعت کی جو سزائیں ہیں ان کے حوالے سے اٹھتا ہے، اور لبرل سیکولرز اس کو ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے وحشیانہ سزائیں دی ہیں، اور پھر لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا وہ سزائیں آج بھی نافذ کی جائیں گی اور کیا ان پر عمل ہوگا۔ ایک اور سوال وہ خواتین کے کردار کے حوالے سے اٹھتا ہے، پردے کے حوالے سے اٹھتا ہے، فنون لطیفہ کے حوالے سے اٹھتا ہے، موسیقی کے حوالے سے اٹھتا ہے، سیر و تفریح کے حوالے سے اٹھتا ہے، فائن آرٹس کے حوالے سے اٹھتا ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے اٹھتے ہیں، جدید بینکاری کے حوالے سے اٹھتے ہیں، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو تعامل اور انٹریکشن ہے اس کے حوالے سے، اور اسلام کے جو قوانین صلح و جنگ ہیں اس پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ ان سب سوالات پر ہم انشاءاللہ
گفتگو کریں گے اور پھر یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو اسلام کا نظام سیاسی ہے اور اسلام کا جو نظام خلافت ہے اور اسلامی فلاحی ریاست ہے وہ دراصل کس چیز کا نام ہے اور وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور ہم اسے کیسے آج کے دور میں نافذ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس پہلی نشست میں جو پہلے 2 سوالات ہیں جو ہم نے اٹھائے اور جو اکثر لوگ اٹھاتے ہیں انہی تک اپنی بات کو محدود رکھیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلام نے اس عرب کے معاشرے میں جو سادہ سا طرز حکومت پیش کیا جسے ہم خلفائے راشدین کا نظام کہتے ہیں، کیا ہم اسی کو ایز اٹ از وہاں سے اٹھا کر یہاں نافذ کر دیں گے؟ تو اس پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ نصوص پر مشتمل نہیں ہے بلکہ وہ اجتہاد پر مشتمل ہے۔ اسلام اور قرآن اور سنت ہمیں اسلامی حکومت کے حوالے سے اصول فراہم کرتا ہے لیکن کسی خاص طریقہ کار کا پابند نہیں بناتا، بلکہ طریقہ کار کے لیے وہ ہمیں وسعت دیتا ہے کہ ہم اپنے اپنے دور کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اور یہی زیادہ قرین ثواب ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اسلام میں اور قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ امرهم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ اب یہ ایک اصول ہے جو ریاست کے لیے اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اس دور میں اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام نے جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں شورا کا اجلاس منعقد ہوتا تھا اور ریاست کے حوالے سے جو بھی معاملات اٹھتے تھے اور نئی قانون سازی کے حوالے سے جو بھی معاملات اٹھتے تھے ان پر بحث کی جاتی تھی اور پھر کوئی ایک فیصلہ کر لیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں تو جو شورا ہے وہ پارلیمان ہے، اس کی ایک تشکیل کا طریقہ ہے، اس کے انتخابات کا ایک طریقہ ہے، پھر اس کے اندر قانون سازی کا ایک طریقہ ہے، پھر اس سے قانون جب بن جائے تو اس کی تنفیذ کا ایک علیحدہ طریقہ ہے۔ لہٰذا جب ہم بات کریں گے امرهم شورا بینہم تو اصول تو ہم وہاں سے لیں گے، لیکن اس کا انطباق آج کے دور میں ہم آج کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے مطابق کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں روکا نہیں گیا، اور ہم وہ تمام جو انسانی تجربات ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس فائدے کے نتیجے میں جو اس کے ثمرات ہیں ان کو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اسلام نے عدل اور انصاف کا اصول دیا، مساوات کا اصول دیا۔ آج ان اصولوں کے مطابق عدلیہ کا پورا ایک اسٹرکچر بنانا، اور ظاہر ہے کہ انسانی تعامل کے نتیجے میں، انسان کی ایک ترقی کے نتیجے میں انسان نے اس عدلیہ کے نظام کو ایک شکل دے دی ہے۔ عدالتوں کا ایک نظام قائم ہو گیا ہے، تحصیل کی سطح پر عدالت ہوتی ہے، ضلع کی سطح پر ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ ہر ملک نے اور ہر تہذیب نے اس میں بہت سارے تجربات کیے۔ تو ہم اسلام کا اصول مساوات تو لیں گے، ہم اسلام کا اصول عدل تو لیں گے، لیکن جو عدالتی نظام ہے وہ آج کے مطابق اسی طرح ججز کا جو تقرر ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو تربیت ہے، عدالتوں کے اندر جو اسٹرکچر ہے اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کو اپنائیں گے، اور اس میں انسانوں نے جو اپنے تجربات سے سیکھا ہے ان سب کو اپلائی کریں گے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا وہ ہمیں اجتہادات سے بھرپور نظر آتا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے جو نظام ہائے حکومت تھے ان کا مطالعہ کیا، اور اس کی میں ایک دلچسپ بات یہاں رکھنا بھی چاہتا ہوں، عموماً لوگ اس پر شاید غور نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا، اور بنو عدی کے ذمے قریش نے سفارتکاری کا کام لگایا ہوا تھا۔ قریش کے سفیر تھے یہ لوگ، اور اس لحاظ سے اسلام سے قبل نوجوانی کے دور میں حضرت عمر نے روم اور ایران ہر جگہ کا سفر کیا تھا، اور وہاں جا کر تجارت بھی کی تھی، شام بھی گئے تھے اور ایران کے علاقوں میں بھی گئے تھے، اور نہ صرف تجارت کی تھی بلکہ وہاں کا جو سسٹم ہے اس کو بھی بہت کلوزلی آبزرو کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بہت ساری انوویشنز کی،
مثلاً انہوں نے مردم شماری کرائی. ظاہر ہے کہ یہ مردم شماری کا کانسیپٹ یہ عرب میں نہیں تھا، لیکن اس وقت کی کنٹمپریری جو باقی ریاستیں تھیں وہاں یہ موجود تھا، اور وہیں سے حضرت عمر نے یہ بات اٹھائی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلنڈر دیا. اب یہ کیلنڈر کا تصور اور میقات کا تصور عرب میں موجود نہیں تھا، لیکن اس وقت جو روم اور ایران کی جو سلطنتیں تھیں ان کے اپنے اپنے کیلنڈر موجود تھے، اور وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آئیڈیا کو لیا اور اس کو اجتہاد کے طور پر صحابہ کرام سے مشورے کے طور پر اپنا ایک اسلامی کیلنڈر رائج کر دیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظم فوج بنائی، فوج کے اندر درجے اور مراتب بنائے، اور ان فوجیوں کی باقاعدہ تربیت کا انتظام کیا، اور پھر فوج کے لیے تنخواہوں کا اور ان کی چھٹی کا اور ان کے لیے ڈاک کا پورا ایک نظام بنایا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت کی انوویشنز تھیں، اور اس وقت کے ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ ان کے اجتہادات تھے. اسی طرح تعلیم کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے اقدامات کیے. ان کے دور میں مدینہ شہر کے اندر 9 تعلیمی ادارے ایسے قائم تھے جہاں بچے باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں کے لیے استاد مقرر تھے اور ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی. اسی طرح صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے. لہٰذا اس وقت وہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے وہ اپنے دور کی ایک ماڈرن اور پروگریسو ریاست تھی جو روم اور ایران سے بہت زیادہ اچھا ڈیلیور کر رہی تھی. اس دور میں جب کہ لوگ ان کے لیے کانسیپٹ اجنبی تھا کہ حکمران بھی مشورے کا پابند ہے، اور ان کے لیے یہ کانسیپٹ اجنبی تھا کہ حکمران کا بھی مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے کانسیپٹ اجنبی تھا کہ حکمران بھی ہماری طرح کا اور مساوات ہم اور وہ ایک جیسے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ چیزیں اسلام نے اس دور میں دیں، اور یہ بہت اہم چیزیں. اس لیے آج کے دور میں جب ہم اسلامی ریاست کی بات کریں گے تو ہم ان تمام تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے جو دنیا نے کیے. ان تمام انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں گے، اور اگر ان میں جو فائدے کی چیزیں وہ حاصل کریں گے، جس تک دنیا اپنے تجربے اور تعامل کے نتیجے میں پہنچی ہے، اور اصول ظاہر ہیں کہ ہم ان میں اسلام کے اپلائی کریں گے. دوسرا سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اگر کوئی نظام دیا بھی تو وہ بہت تھوڑے عرصے تک چلا، پھر ڈیریل ہونا شروع ہو گیا. تو یہ گویا اسلام کی ایک ناکامی ہے کہ اس نے کوئی صحیح نظام نہیں دیا. یہ اصل میں ایک سطحی طرز فکر ہے اور اسلام کے نظام کو نہ سمجھنے کی ایک دلیل ہے. دیکھیے، اسلام نے ایک ایسا نظام دیا اور ایسے اصول فراہم کیے، میں گزارش کر چکا ہوں کہ وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ اصول تھے. مثلا شورا کا جو اصول ہے یہ ایک بہت اعلیٰ اصول ہے، اس وقت کے طرز حکمرانی میں ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طرح عدل اور انصاف کا، مساوات کا، حکمرانوں کی جواب دہی کا، یہ وہ تمام اصول ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے. اور اس کے مطابق خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ بنا کر دکھا دی. اب اس کے بعد اگر وہ ڈیریل ہوئی ہے تو اس لیے نہیں ہوئی کہ خدا نخواستہ اسلام کے اس نظام میں کوئی کمی تھی، بلکہ ڈیریل اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں کچھ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو وہ فرد کا قصور تو ہو سکتا ہے، اسلام کے نظام کا قصور نہیں. اس لیے وہ فرد تو جواب دہ ہے اس کمی اور کوتاہی کے لیے جو اس نے کی ہے، لیکن اسلام کا جو نظام ہے وہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے، اور وہ دنیا کے ہر خطے میں اور ہر دور میں تا قیامت ان اصولوں کے مطابق ایک شاندار اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے. ان موضوعات پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ آنے والی ٹاکس میں ہم بات کریں گے، اور ان غلط فہمیوں کو بھی دور کریں گے جو لوگوں کے دل اور دماغ میں اسلامی ریاست کے حوالے سے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایکچولی اور حقیقی اسلامی فلاحی ریاست اگر آج قائم کی جائے تو اس کا کے خد و خال وہ کیا ہوں گے. امید ہے کہ اس سلسلے کو آپ آگے شیئر بھی کریں گے، اور خصوصاً نوجوان نسل سے اسلامی جو ریاست کا تعارف ہے وہ کروانے کے لیے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.